بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کا جو ماحول ہے اس میں ایک علم ہونے کے باوجود لا علمی اور جہالت رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے۔ کس طور پہ جہالت؟ دینی اعتبار سے جہالت۔ یہ جہالت ایسی جہالت ہے جو انسان کو نہ دنیا کا چھوڑتی ہے اور نہ آخرت کا چھوڑتی ہے۔ آج کل لوگوں میں رواج کیا بن چکا ہے کہ چاہے وہ شہر کے ہوں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، چاہے وہ ان پڑھے ہوں، جیسے بھی لوگ ہوں، لوگوں میں رواج کیا بن چکا ہے، لوگوں میں یہ خیالات بن چکے ہیں کہ جس لڑکی کی شادی ہوئی ہے پہلی رات اس کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ پہلی رات اس کو خون آیا ہے یا نہیں آیا۔ اگر آتا ہے، خون آتا ہے تو گویا کہ وہ باکردار ہے اور پاک باز ہے، خون نہ آئے تو وہ گویا کہ بد کردار ہے۔ یہ کچھ جگہوں پہ تو ساسیں اور نندیں کرتی ہیں، بوڑھی خواتین کرتی ہیں، اور کہیں پہ شوہر حضرات خود ہی یہ سب چیک کرنے میں لگے رہتے ہیں، پھر اسی پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ لڑکی باکردار ہے اور یہ لڑکی بد کردار ہے۔ اپنے گریبان میں نہیں جھانکا ہوتا کہ خود پہلے سے کتنی جگہوں پہ منہ مارا ہوا ہے، یا خود کتنی جگہوں پہ منہ کالا کر کے آئے ہوئے ہیں، یا خود کتنی جگہوں پہ کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہوئی ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں ہوتا، لیکن دوسری لڑکی کی، دوسرے کی بیٹی کی زندگی برباد کرنا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارا عیب لوگوں کے سامنے نہ آئے، بس اس کا عیب، دوسرے شخص کا عیب یہ لوگوں کے سامنے آ جائے، لوگ ہمیں قصوروار نہ ٹھہرائیں، لوگ اسی کو قصوروار ٹھہرائیں۔ تو میری یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں کہیں بھی ایسا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف دین سے دوری کی بنیاد پر ہے، وہ صرف اور صرف دین سے لا تعلقی کی بنیاد پر ہے۔ جب ہمیں دین سے لا تعلق ہوتے ہیں، جب ہم دین سے لا تعلق ہوتے ہیں، دین کا ہمیں الف بے کا نہیں پتا ہوتا، پھر یہ سارے معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹریت میں یہی چیز ہے، ڈاکٹر جو کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر پردہ بکارت یعنی وہ جھلی جو پہلی دفعہ ہم بستری کرنے سے ٹوٹتی ہے، وہ صرف ہم بستری کرنے سے ہی ٹوٹتی ہے، وہ کسی اور وجوہات سے نہیں ٹوٹتی۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ پردہ بکارت چھوٹی بچیوں کا بھی پھٹ جایا کرتا ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ اچھل کود اور آج کل کی غذائیں ایسی غذائیں ہیں جن کی وجہ سے اس میں وہ قوت اور وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کو کھیل کے دوران بھی وہ برقرار رہے، وہ اپنی جگہ پہ ویسے ہی فٹ رہے جیسا کہ ہونا چاہیے، بلکہ بچیاں تھوڑا سا بھی اچھل کود کرتی ہیں اور وہ پردہ بکارت ٹوٹ جاتا ہے، پردہ بکارت پھٹ جاتا ہے۔ اگرچہ اس وقت ان کو خون نہیں آتا، اگرچہ اس وقت ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہ ہی بچیوں کو پتہ لگتا ہے، اور حیض کے دوران بھی وہ بات پتہ نہیں لگتی۔ وہ پتہ کب لگتی ہے؟ جا کے جب شادی ہوتی ہے، شادی کی پہلی رات جا کے پتہ لگتی ہے کہ اس کا پردہ بکارت پھٹ چکا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، پردہ بکارت کا پھٹا ہوا ہونا، پہلی رات خون نہ آنا، یہ صرف اس بات پہ دلیل نہیں ہے، اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی، آپ کی وائف یہ بد کردار ہے۔ تو اس بات کو اپنے دماغوں سے، اپنے ذہنوں سے، اس گندی بات کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیں کہ جس طرح کی آپ لوگوں کی سوچ ہے اس طرح بالکل نہیں ہوتا۔ علماء اور مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ وہ پردہ بکارت نہ صرف کھیل کود سے ٹوٹ جاتا ہے بلکہ غذائی چیزوں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، کہ ہمارے غذائی کیا ہے، چکن وغیرہ کھانا اور جنک فوڈز کھانا، ان سب چیزوں سے بھی وہ پردہ بکارت ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ طاقت نہیں رہتی، غذائیں وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی حالت میں برقرار رہے۔ لہذا ایسی بچیوں کا گھر برباد کرنا جن کو پہلی رات خون نہ آئے، پہلی رات یہ بات پتہ نہ چلے کہ پردہ بکارت پھٹا ہے یا نہیں پھٹا، ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، اس پر ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا، یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ جو حضرات، جو اہل خانہ اپنا یہ دماغ رکھتے ہیں، اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھتے ہیں، خدارہ وہ اس بات کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلی رات تو خون نہیں آتا، لیکن اگلے دن جا کے، اگلی صبح میں جا کے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے عزت دے، اللہ جس کو چاہے ذلت